امداد کی بہت سے واقعات سنے. میں ہندوستان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا. رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا. ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین تھی، جمیل تھی. وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گیا. وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے. اب ہمارا مذہب ہندو ہو یا مسلمان، ہر ایک کی عورت کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیتا ہے. سکھ کی بیوی ہو، عیسائی کی بیوی ہو، مسلمان کی بیوی ہو، ہندو کی بیوی ہو، مذہب یہاں نہیں دیکھا جاتا. عورت بہرحال عورت ہوتی ہے اور عورت کی عزت کا تحفظ ہمارے مذہب میں بہت ضروری ہے. چاہے کسی مذہب کی عورت ہو، چاہے کسی بھی سرحد کی عورت ہو، عورت بہرحال عورت ہے. بیٹی بیٹی ہے. کافروں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی اور ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے تو اللہ کے حبیب نے اپنی چادریں ان کے سروں پہ ڈال دی اور ہمیں بتایا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. عورت کسی کے گھر کی بھی ہو، عورت عورت ہوتی ہے. تو اس نے چونکہ تھا بدعقیدہ، رسول اللہ سے اس کا رشتہ نہیں تھا تو وہ پاپی تھا، مجرم تھا. دیکھو حضور سے جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے وہ پاپی ہو جاتا ہے. اگر کسی کے دل میں پاپ جنم لیتا ہے تو اس کو احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں مدینے کی سرکار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا، مدینے کے تاجدار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا. یہ بہت عبرت کی بات ہے. دل میں خیال رکھنا اچھی طرح سے. جس دن دل پاپی ہو جائے کہیں سمجھ لینا کہ مدینے کی تاجدار سے اپنا رشتہ کٹ تو نہیں ہو رہا ہے، مدینے کے تاجدار سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، منقطع تو نہیں ہو رہا ہے. اس کا بہت خیال کرنا، کیونکہ جب تک اس بارگاہ سے رشتے جڑے ہوتے ہیں انسان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہے، باحیا ہوتی ہے، کان باحیا ہوتے ہیں. اس بارگاہ سے رشتہ جڑنے پر انسان کو بڑی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے، کیونکہ پاکیزہ بارگاہ سے جڑنے والا پاکیزہ ہی ہوتا ہے اور پاکیزہ بارگاہ سے دور ہونے والا پاپی ہی ہوتا ہے. تو اس ہندو کی بیوی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی اور اس کو پاپ کا دل چاہا. موقع کی تلاش میں تھا وہ، لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر. تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے اس کے میکے پہنچانے کے لیے. اس کا شوہر جا رہا تھا، غریبی کا دور تھا اس وقت، تو لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا. تو پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں چلے جا رہے تھے. اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا. اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. کہا دونوں بیٹھ جاؤ. کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا میری بیوی کو لے کر کے. تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی. آخر کار یہ ہوا کہ جب بہت اصرار کیا، شدت کی، ڈرایا دھمکایا، تو اس عورت نے کہا کہ میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو گے، ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے، بدنیتی تمہارے اندر نظر آ رہی، بدنیتی نہیں کرو گے. اس نے کہا کس کی ضمانت دوں، یہاں تو کوئی ہے نہیں. اتفاق سے چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں سننے میں آتی ہے. اس پڑوس میں تو بدعقیدہ تھا، اس پڑوس میں غوث پاک کی کوئی کنیز رہتی تھی، اس سے اس کی دوستی تھی. تو وہ جو کنیز تھی غوث پاک کی سنی کنیز، وہ اس کو بتاتی تھی کہ ہمارے مرشد غوث پاک ہیں، ان کی کرامت یہ ہے، وہ مدد کے لیے آتے ہیں، وہ امداد کے لیے آتے ہیں، ان کو پکارو تو وہ مدد کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں وہ بتاتی تھی. تو یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن سن کر کے اس کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی. تو اس کی سوچا کہ مسلمان ہے. اب وہ تو بیچاری دوسرے مذہب کی تھی، سمجھا کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج بھی دوسرے لوگ سمجھتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں، کہ ایک کام کرو، وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا ان کی ضمانت دے دو، بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ. اب چونکہ وہ تھا بد مذہب، اس نے سوچا کہ
बड़े पीर के नाम से मेरी बिगड़ी बन रही है ना। जब तकरीर करते हैं तो कहते हैं हराम है, शिर्क है, बिदअत, लेकिन जब मुराद मिलने वाली होती तो फिर बराबर याद आते हैं। फिर क्या हुआ, कहा कि ठीक है तुम वो जो बड़े पीर बगदाद वाले ना, बड़े पीर साहब, हम जो वो उनकी जमानत देते हैं, बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे दोनों मियां बीवी घोड़े पर बैठे, इसने निकाली तलवार और तलवार निकाल करके इसके शौहर को कत्ल कर दिया। जैसे शौहर को कत्ल किया, उसकी लाश गिराई और घोड़ा दौड़ाने लगा। जब घोड़ा दौड़ा रहा था तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी। उस बदबख्त ने कहा, ए लड़की, तू पीछे मुड़ मुड़ कर किसे देख रही है? तो उसने कहा, बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख, कहा कि वो अब्दुल कादिर, उसको मरने हुए तो सदियां बीत गई है और वो तो बगदाद में कब्र में है, वो तेरी क्या मदद करेगा? वो तेरी क्या कहा, कुछ भी हो, तूने उनके नाम को लेकर के मुझे बिठाया था, मदद तो मेरे बड़े पीर ही ने करना है। उसकी जबान से ये जुमले निकले थे, हिंद का इतिहास गवाह है, हिंद की तारीख गवाह है। दो बुर्का पोश, दो नकाब पोश को उसने फौरन सामने देखा, उन लोगों ने घोड़ा रोक दिया, उस लड़की को नीचे उतारा और उस बदबख्त को कत्ल किया। और उसके बाद उससे कहा, बेटी आगे बढ़। उसके शौहर के पास गया, जो सर कटा हुआ था, सर को जोड़ करके कहा, कुम बिस्मिल्लाह। उसका शौहर जिंदा हो गया। वो घोड़ा लेकर के दोनों मियां बीवी जब आए तो रंजीत सिंह के वो के कचहरी के अंदर वो मुकदमा उसके रिश्तेदारों ने दायर किया कि ये घोड़ा तो फुला का है, ये मियां बीवी घोड़ा लाए कहां से, हमारा आदमी नहीं नजर आता, इन्होंने कत्ल किया, हमारा आदमी चाहिए हमें। जब कचहरी में मुकदमा आया तो मियां बीवी ने कहा, भाई ये तो बात है, लेकिन हमने उसको कत्ल नहीं किया, कत्ल तो किसी और ने किया। तो ये बात है, कैसे मान लेंगे? तो कहा कि अपने गांव में जो गुल मोहम्मद मजजूब है ना, मजजूब, वो जो दो पुरका पोश आए थे, उनमें से एक आवाज़ उसकी लगती थी, उस मजजूब की। उस मजजूब को पकड़ के लाओ, वो शायद बात करे। तो हज़रत गुल मोहम्मद मजजूब को जब पकड़ के लाया गया तो उन्होंने पूरा वाक़या बयान फरमाया। कहा कि एक तो गौस पाक थे और एक तो मैं था, इसकी इमदाद के लिए ये सरकार गौस पाक, हिंदू भी पुकारे मदद के लिए, मेरा मुर्शिद आता है। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।